وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقال تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم ولا نحن ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اس میں دو بہت بڑی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائی. ایک نعمت ہے کلام اللہ شریف اور دوسری نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے احکامات اتارے. وہی زندگی بندہ دنیا میں رہ کر کیسے گزارے اور زندگی جنہوں نے اپنی بگاڑ دی تو ان کے حالات کیسے گزرے، اولی قوموں کے واقعات بیان کیے عبرت کے خاطر. اب یہ تو کہا کہ وہ احکامات اتنے پورے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیسے کرنا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. گویا قرآن دو ہے، ایک پریکٹیکلی قرآن جو زندگیوں میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کی زندگی ہے. ایک ہے پڑھنے والا قرآن اور ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگا. یا آپ کی زندگی قرآن کے مطابق. امہات المومنین یعنی امت کی ماں آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ جواب یہ دیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جیسا قرآن تھا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ قرآن کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے کہ بھئی زندگی ایسے گزارنی کہ آپ کی دن کیسی، رات کیسا، صبح کیسی، شام کیسی، کہ زندگی کے ہر شعبے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہی. جیسے آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہے شادی کا، کیونکہ کنواری لڑکی سے شادی کرو تو اس کے ساتھ زندگی کیسی ہو تو اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے. بیوہ عورت سے شادی کرو تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی، آپ علیہ السلام کی زندگی موجود ہے. اپنے سے عمر میں چھوٹی ہو بیوی تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ موجود ہے. اور اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے. اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی کرے تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے. اور دوسرے خاندان میں دوسرے قبیلے میں شادی کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوسرے خاندان. اور کوئی نیا ایمان میں داخل ہونے والی سے کیسے شادی کرے، اس کے ساتھ کیسے جینا. ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہم سب کو ہر موقع کا علم مل جائے. یہ تو نمونہ صرف میں ایک شادی کا ہے، صرف ایک شادی. اور ہم کسی اور کے پیچھے چلے کیوں، کسی اور کے طریقے پیچھے چلے کیوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی زندگی کامل اور مکمل ہے. دین ہمارا کامل اور مکمل ہے، قرآن ہمارا کامل اور مکمل ہے. ہمیں کوئی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نئی چیز کی کوئی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جسے سنت کہتے ہیں کہ سنت میں ساری چیزیں موجود ہیں. سنتوں میں ہی عزت ملے گی، ورنہ اللہ ذلیل کر کے رکھے گا. زندگی مسلمانوں کی سنتوں سے خالی ہوتی چلی، آج دنیا میں مسلمان ذلیل ہو جائے. سنتوں میں اللہ نے ہماری حفاظت رکھی ہے، حفاظت سنتوں کے
زندگی مسلمانوں کی سنتوں سے خالی ہوتی چلی تو مسلمان ہر جگہ پہ برباد ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے۔ اور ایک ایک سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک سنت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر اللہ نے زبردست طاقت رکھی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں اتنی طاقت ہے کہ انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس انگلی کی طاقت سے زیادہ آپ کے ہاتھ مبارک میں طاقت ہے۔ انگلی کی طاقت اتنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ رکانہ پہلوان کو دعوت دی گئی کہ ایمان قبول کر لیں، وہ کہ میدان میں مقابلے پہ آوے تو مجھے ہرا دے تو میں ایمان قبول کروں گا، کیونکہ نبی کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی آتا ہے، کوئی تو ایسے ہی قبول کر لے، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر میرے کو میدان میں پچھاڑ دے تو میں ایمان قبول کروں۔ یارہ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے، تو مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حملہ کرو، اس نے کہا آپ حملہ کرو، لیکن نبی امتی کو مارنے کے لیے تھوڑی آتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، حملہ تو کر۔ تو دور سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اسے چھلانگ لگائی نبی علیہ السلام کے اوپر۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سامنے کیے، وہ اچھل کر سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں گود میں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے مبارک سے لگایا اور ایک چھوٹے بچے کی طرح نیچے رکھ دی۔ تو حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ مقابلہ پھر سے ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر سے مقابلہ۔ پھر اس نے کہا حملہ کرو، تو کہنا تو حملہ کر۔ تو رکانہ پہلوان پھر دوڑتا ہوا آیا، چھلانگ لگائی، نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ مبارک سامنے کیے، اچھل کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں آپ نے پھر سینے سے لگایا، پھر نیچے چھوٹے بچے کی رکھ دی۔ 3 مرتبہ کیا، پھر اس نے ایمان قبول کر لی۔ تو آپ کے ہاتھ میں کتنی طاقت، اور آپ کے ہاتھ سے زیادہ طاقت آپ کے جسم مبارک میں ہے، اور آپ کے جسم مبارک میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، ایک ایک سنت۔ اللہ کے نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ مقصد نبوت نہیں ہے، نبوت کا مقصد چاند کے 2 ٹکڑے کرنا نہیں، یہ معجزہ ہے، نبوت کا معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی جس سے عقل عاجز ہو، عقل آ جائے گا، ایسا تو کیسے ہو گیا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کا نبوت کا مقصد نہیں تھا، لیکن نماز مقصد نبوت ہے۔ نبوت کا مقصد کہ امت کے اندر نماز ہونی چاہیے، تو نماز میں جو اتحیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ سنت کے مطابق، تو یہ سنت جو نماز کے اندر انگلی اٹھائی گئی، اس کی طاقت وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی لیے نماز سے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں کہ اگر نماز سنت کے مطابق ہو، حقیقت والی نماز ہو، جس کی صفت قرآن میں بیان کی کہ نماز ناشائستہ، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر زندگی سے بے حیائی اور بری بات نماز پڑھنے کے بعد کی جا رہی ہے تو ابھی نماز نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نماز ہے، ڈپلیکیٹ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ورنہ سنت نماز کے اندر آج بھی وہی تاثیر، جیسے دودھ کے اندر طاقت ہے، وٹامنس ہے، ڈاکٹر رضا سائنس والے بتاتے ہیں یہ ساری تاثیر آج بھی موجود ہے، لیکن دودھ اوریجنل ہونا چاہیے، ملاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح آج بھی سنت کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے تاثرات جو صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ نمازوں سے کام بنا آج بھی بن سکتا ہے، لیکن جو ہے نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ تو مقصد نبوت ہے۔
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہر متقی کی قربانی ہے، کہ دھندے کا ٹائم بھی اور عصر کا ٹائم بھی ہے، دھندے کا ٹائم اور مغرب کا بھی ٹائم ہے۔ وہ آدمی کو دھندا چھوڑنا تو یہ متقی کی قربانی ہے، متقی پرہیزگار آدمی دکان چھوڑ کے مسجد کو آئے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کے دل میں ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس محبت کو بڑھانی چاہیے، محبت کو بڑھانی۔ اور یہ محبت بڑھے گی کب سے، کیسے بڑھے گی؟ کیونکہ جتنا ہم درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کریں گے اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، محبت بڑھے گی۔ اور محبت اطاعت پر لاتی ہے۔ جیسے ایکٹر کی محبت ہوتی ہے تو آدمی ایکٹر کی، کرکٹر کی اطاعت کرتا ہے، اس کے جیسے بال، اس کے جیسی چال، اس کے جیسا لباس۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتارنے کے لیے کہا کہ بھائی کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کثرت سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ کم سے کم 500 مرتبہ، اور بعض علماء کے نزدیک 300 مرتبہ، کہ روزانہ 300 مرتبہ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور درود پاک پڑھنے پہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھے تو 1000 رحمتیں ہو گئی۔ گھر کے 5 آدمی گھر میں درود شریف روزانہ صبح میں 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو گھر میں 5000 رحمتیں نازل ہو رہی ہے، تو اس گھر سے آفت بلا مصیبتیں بولو دور ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ پھر کوئی آدمی کو کوئی کہنا پڑے گا کہ مول صاحب ذرا دعا کریے، پریشانی بہت ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ 1000 اس کے گناہ معاف کر دے گے، 1000 جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اور 1000 جو ہے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے پہ 4000 فائدے، کم از کم صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، 200 مرتبہ تو کم سے کم درود پاک ہونا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بڑھتی ہے۔ اور خاص درودوں کے خاص فضائل ہیں۔ جو شخص 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا، 3 مرتبہ پڑھ لے، 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے کا اجر ہے۔ 3 مرتبہ پڑھے ایسے کتنے سارے درود پاک، اس سے کیا ہوگا کہ زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سارے کام کرنے والا بنے گا۔ اور آپ علیہ السلام جو ہے اسے قیامت کے دن گلے لگا لیں گے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہم تکلیف پہنچائیں، صحابہ نہیں چاہتے تھے، اور آج کا بھی ادنا سے ادنا مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی شان پہ کوئی گستاخی کرے ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچے گی۔ گویا جیسے ہم نے پیارے آقا علیہ السلام کی آنکھ میں گویا دھول جھونکی یا مرچی ڈالی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم ایسا کام کریں کہ نماز چھوڑ دیں، سارا مجمع اشر میں گائے، یہ مناسب ہے؟ اور نبی کی شان میں گستاخی کون کر کہ نماز چھوڑ کے مسلمان کر رہا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں کہ آج کے بعد نبی کی آنکھوں کو ہم تکلیف نہیں دیں گے، یہ سارا مجمع ارادہ کرے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں جاوے اور پوری امت یہ نماز کے اوپر آ جاوے، اس کی محنت میں لگے۔ یہ محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے کہ سارے کے سارے نماز ہو جائیں گے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی وہ تھوڑی فکر کریں گے بھائی نماز کے لیے جاؤ، اذان ہو گئی، وہ تھوڑی کریں گے۔ ہمیں ہی فکر کرنی کہ پوری امت نماز کے اوپر آؤ، پوری امت تمام سنتوں کے اوپر آؤ، صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، اور رات کے سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک کی 24 گھنٹے کی سنتوں والی زندگی ہماری بن جائے، اس کی فکر کریں۔ ساتھ ساتھ میں دن کی سنت، ایک تو ہے لباس کی سنت، ایک ہے چہرے کی سنت، ایک ہے سر کی سنت، ایک ہے نمازوں میں سنت، یہ ساری سنت ادا کرنی ہے۔ اور ایک ہے دل کی سنت۔ دل کی سنت کیا ہے کہ دل کی فکر بھی بدل جائے، دل کی فکر ماننا ہو
مال کی فکر قارون کو تھی، اور دل کی فکر تو کہ حکومت نہیں ہو، سلطنت نہیں ہو، یا میری چلے یہ نہیں ہو کہ میں جو کہوں وہ ہونا چاہیے، یہ فرعون کی فکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مبارک کیا تھی کہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے تھے، اور امت کو سمجھاتے بھی تھے، ترغیب بھی دیتے تھے، سمجھا بجھا کر دین پہ لاتے تھے، کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، یا صرف تانا دس نہیں ہوتی، یہ تو ایسا کر رہا ہے، یہ تو ایسا کر رہا ہے، یہ تو ایسا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تفسیریں بہت ہوتے ہیں، لیکن پیار محبت سے سمجھانا ہے، جیسے ڈاکٹر پیشنٹ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی سردی ہے، لیمو شربت پیو گے تو پھر اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ابھی اتنی پرہیزی کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ وہ ڈرا تو رہا ہے، لیکن اس کے ڈرانے میں بھی کیا ہے؟ نرمی ہے۔ ہم دھمکاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام گلی گلی جا کے، گھر گھر جا کے سمجھاتے تھے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، کیونکہ یہ دل کی فکر ہم اپنا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کی جو فکر تھی وہ دعاؤں میں آتی تھی کہ آپ دعا میں رہتے تھے امت کے لیے، تو ہم امت کے ایک ایک فرد کے لیے دعا مانگیں، اپنوں کے لیے مانگیں، غیروں کے لیے مانگیں، اپنے خاندان والے رشتے دار کے ہر ایک کو اللہ جہنم سے بچا لے۔ ہو سکے نام لینے کے کہ میری گلی میں پہلا گھر اس کا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، دوسرا گھر اس کا ہے، ننیال، ددیال، سسرال، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے۔ پریکٹس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دین کی محنت کے لیے نکلو، اور اسی کے مطابق جو ہے بہت بڑا اللہ نے موقع دیا، اجتماع ہے جس میں اللہ والے آ رہے ہیں، اللہ والے آ رہے ہیں۔ کشوری کے اندر اجتماع ہے 1، 2، 3 تاریخ کو، تو سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے بزرگوں سے براہ راست بات سننے، ان سے فائدہ حاصل کرنے، کیونکہ صحبت سے دین آتا ہے زندگی کے اندر۔ بزرگوں کی صحبت میں کتنی بڑی بات ہے، اور یہ مرتبہ تو 3 سال کے بعد ہو رہا ہے اجتماع۔ ہم اس کی قدر کریں، اور اجتماع ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ اجتماع کے ذریعے ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کو ہم دعوت دے رہے تھے کہ بھائی دین کی محنت کر، یہ کر، تو بیچارہ غصے میں آ گیا اور خوب ڈانٹنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی اجتماع ہے، اس کو بلیشور میں اجتماع ہے، کہ اجتماع میں تو آئی، اب اجتماع میں آ گیا ہوں۔ پہلے دن کا حال یہ کہ عشاء پڑھ کے جو سویا ہوں، صبح جب اسے نماز کے لیے جگایا تو اس نے نیند میں سے اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ اسے سمجھایا کہ بھائی وضو تو کر لے، وضو تو کر لے۔ تو اس نے یوں کہا کہ رات کو وضو کیا تھا۔ اب اس کو اتنی بات بھی نہیں معلوم ہے کہ سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے دن دین کی بات سنی اور دین کی محنت کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اس کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے خاندان کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے گھر والے کو یہ پردے میں لائے گا، یہ بچوں کو حافظ بنائے گا، عالم بنائے گا۔ یعنی ایک آدمی اجتماع میں پہنچا تو یہ ایک آدمی کا پہنچنا نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں آدمی کا جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم یہ کوشش کر لیں کہ یہ اجتماع میں تو ہماری بستی کا کوئی فرد باقی نہ ہو جو اجتماع میں نہ پہنچے۔ اتنی ہم چل پھر کر محنت کریں، خود بھی اجتماع میں پہنچے، سب کو اجتماع میں لے کے پہنچے۔ یہ تو نورانی ماحول ہوتا ہے۔ بھروچ میں اجتماع تھا کچھ سالوں پہلے، تو لوگوں نے پرچے بانٹے کہ یہاں تو ایمان لوٹ لیتے ہیں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، تو ایسے پرچے تقسیم کیے۔ اس ساری جگہ یہ بات پھیل گئی کہ بھائی ایمان کے لٹیرے آئیں گے یہاں۔ تو جیسے آج سب نے پڑھا تو کہ دیکھے تو خری کیسے آتے ایمان کے لٹیرے، لیکن جا کے دیکھا تو ایک ایمان کے پیچھے ہزاروں آدمی ایک ساتھ رکوع میں، سجدے میں، وضو ہو رہا ہے، راتوں کو کوئی رو رہا ہے، تو یہاں تو ایمان ہی ایمان ہے۔ تو کئیوں کو اللہ نے اجتماع سے دین میں لگا دیا، دین کے کام میں لگا دیا۔ تو اجتماع بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، بہت بڑی خیر کا ذریعہ۔ تو اجتماع سے فائدہ حاصل کریں، اور ہم جو ہے سنت کے خلاف زندگیوں سے بچے، اس کا یہ بہترین ذریعہ ہے کہ آنے والے دن کے اندر ہم ہو سکے تو اگلے دن سے رات کو پہنچ جائیں، نہیں تو یہ رات آخری رات سال کی، جو کرسچنوں کا سال بدل رہا ہے، کیونکہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، یہ تو غیروں کا نیا سال۔ وہ اپنی راتیں غفلتوں میں گزار دیں۔ ہماری تو فتح مکہ کی رات رونے میں رہی ہے صحابہ کی، اللہ کے نبی کی رونے میں گئی ہے۔ فتح مکہ ہے، خوشی کا دن ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اور رات رونے میں جا رہی ہے، اور غیروں کی راتیں غفلتوں میں جاتی۔ تو کہیں ہمارے نوجوان غفلتوں میں زندگی نہیں گزارے۔ تو ہمارا تو سال کا شروع قربانیوں سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اس سال کے شروع میں محرم کے مہینے کے اندر، کہ جنہوں نے پنکھے کی دھار کے نیچے نماز کو نہیں چھوڑا، تلوار کی دھار کے نیچے، ہم کو پنکھوں کے نیچے نمازیں پڑھنی،
اور انہوں نے تلوار کی دھار کے نیچے نماز نہیں چھوڑی اور اپنی گردن کٹوا دی، لیکن